یہ منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 ساتہ دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 ساتہ بھڑکایا گیا جہاں تک وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 ساتہ بھڑکایا گیا وہ سیاہ ہو گئی، اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، وہ ان کو جلا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس کو ناپسند کرے گا، کھولتا ہوا پانی۔ یوں ہی وہ اس کے قریب ہوگا تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا، کھولتا ہوا پانی، توبہ توبہ، اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اس کے سر کے بال بھی گر جائیں گے، استغفر اللہ، اور جب وہ پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ جائیں گی، جہاں تک کہ وہ پانی اس کی پشت سے نکل جائے گا، پانی اس کی پشت سے نکل جائے گا۔ منافق دوگلا ہوتا ہے، دوگلا شخص اخلاقی لحاظ سے اندر سے کھوکھلا اور ضمیر کا چور ہوتا ہے، کیونکہ وہ مختلف لوگوں سے ایک ہی بات مختلف مفہوم مضمون مقاصد کے لیے کرتا ہے، اس لیے اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر لوگوں کو میری بات کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو میں ہر طرف سے ذلیل، لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاؤں گا۔ یہ خوف اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی یہی عادت تھی، وہ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے، نامعلوم اللہ تعالیٰ کے رسول پر کب وحی نازل ہو جائے جس میں ہماری سازشوں کو تشت البام کر دیا جائے اور ہماری باتوں کی کلی کھل جائے۔ بالخصوص غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ یہ ہیں وہ جالس جو سلطنت روما کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل رومی جرنیل اچھی طرح ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنائے، توبہ توبہ۔ دوسرا کہنے لگا مزہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کی پیٹھوں پر کوڑے برستے ہوئے دیکھیں گے، توبہ توبہ۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی پیش گوئیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو استہزاء نشانہ بناتے۔ جب ان کی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو آپ کبھی ڈانٹا گیا، آپ کبھی قرآن مجید کی پیش کو آپ کبھی کبھار ان کی تفتیش کرتے تو یہ لوگ جھوٹا حلف دے کر کہتے کہ ہم تو دل لگی شغل کے طور پر باتیں کر رہے ہیں۔ اس بار انہیں ڈانٹا گیا کہ تم کس قدر ناعاقبت اندیش ہو، اللہ کی آیات اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مختلف قسم کے بہانے بنا کر معذرت کرتے ہیں، اب تمہاری معذرتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم ایمان کے دعوے دار ہو کر کفر کا مسلسل ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ تم سے درگزر کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ضرور عذاب دے گا جو سرگناہ ہیں۔ جہاں معاف کر دینے کا اشارہ فرما کر چھوڑ
چھوٹے منافقین کے لیے ایک دفعہ پھر معافی کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے کردار پر نظر ثانی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے منافقوں میں ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے اس حال میں دوڑ رہا تھا کہ اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہا تھا کہ جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں ہم نے محض خوش طبعی اور دل لگی کے لیے کی تھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فقط اتنا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مشن برے کاموں کی ترکین اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، نیکی کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنا ہے، دین کی راہ میں روڑے اٹکانا، مسلمان کے صدقہ خیرات کے بارے میں حوصلہ شکنی کرنا اور خود کنجوسی اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ منافقین کا مشغلہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کا بالا آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھلا دینے سے یہ مراد کہ اس کا حافظہ بھول جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل کرم سے دور کر دیتا ہے تاکہ گناہ کرنے میں ان کی حسرت باقی نہ رہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منافق مردوں، منافق عورتوں کا اور کفار پر اس قدر ناراضگی ہے کہ سزا سناتے ہوتے ہوئے 4 تاکیدی الفاظ استعمال کر کے فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جہنم میں ضرور پھینکے گا۔ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا اور پکا نہیں ہو سکتا۔ ان کو اس میں ہمیشہ رہنا جہنم میں ان کے لیے کافی ہے، یعنی اس میں انہیں پوری سزا دی جائے گی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برستی رہے گی اور ان پر عذاب جہنم قائم الدائم رہے گا، جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی۔ ایک جیسے الفاظ میں منافقین اور کفار کی سزا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ منافق بے شک تمام کام ظاہر مسلمان کی طرح کرتے ہیں اور اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، مسلمانوں کی طرح کام کرتے ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، یہ عملاً کافر ہیں، اس لیے آخرت میں انہیں اکٹھا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اور میں نے اس میں عمرو کو دیکھا جو اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ اور صاحبہ کا رواج ڈالا تھا۔ حضرت سہیل بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بندہ بعض اوقات اہل جنت کے اعمال سر انجام دیتا ہے، لوگوں کے لیے بھی ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے، اور بلا شبہ کوئی بندہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جبکہ وہ اہل جہنم سے ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ آنے پر منافق کو اس کی اور اولاد اور مال کچھ فائدہ نہیں دے گی۔
کہیں کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا۔ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بتانے والے کو اتنا، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو اتنا، اور اس کی اجر سے کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی گمراہی کی طرف بلائے اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں پر، اور مجرموں کے گناہوں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، مومن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مومن نماز میں خوشی خضوع اختیار کرتے ہیں، مومن دنیا کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر ڈرتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور مشکلات مصائب کی وجہ سے مان سے پھرتے نہیں۔ مومن مرد عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سچا پکا وعدہ ہے کہ انہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس میں آبشاریں، سبحان اللہ، مومنوں کو ایسی جنت میں داخل کا جہاں آبشاریں، نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں میٹھا میٹھا رہیں گے، اور ان کے لیے صاف ستھرے بہترین محلات ہوں گے۔ ان نعمتوں کے حساب میں اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کا ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ بڑھ کر ہے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ سبحان اللہ، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، بلاشبہ وہ وسط اور سب سے بلند جنت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس سے ہی جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، اور تمام بھلائی آپ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے، ہمارے رب، ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ
اس سے کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا واجب کر دی، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بات آپ سب کا فرمان ذکر کرتے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ مسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، چاہیے روزے رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے غزوہ طور سے واپس آ کر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کو، جسے اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار قرار دیا، آگ لگا کر ختم کر دیا، جس کی تفصیل ایسی صورت میں ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، منافقوں نے کہ وہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرائیں، مشورے کیا کرائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کیا کریں گے۔ تو پھر جب وہ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مسجد کو آگ لگا کر ختم کر دو۔ مسجد ضرار کو آگ لگا کر ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب